بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح سب کی ذمہ داری ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ خود بھی نیک اعمال کا عادی ہو، برائیوں سے پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کرے اور اپنے سب سے پہلے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ جب گھر والوں کی اصلاح ہو جائے پھر آگے چلے، دائیں بائیں اپنے پڑوس میں دیکھے، ان کی اصلاح کی فکر کرے۔ دائیں بائیں والے ہو جائیں تو دلی کا جیسے ماحول ہے اوپر نیچے رہنے کا فلیٹ میں، تو پھر اوپر نیچے والوں کو دیکھیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ پھر جب وہ ہو جائیں تو پھر تھوڑا اور آگے بڑھیں، پھر اور ذرا دائیں بائیں آگے پھیلتا چلا جائے۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے اور اسی طرح اصلاح ہوتی آئی ہے ہمیشہ سے۔ ایسے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ آدمی اپنے گھر والوں کی تو اصلاح نہ کرے اور یوں سوچے کہ میں امریکہ جاؤں اور امریکہ والوں کی اصلاح کر دوں جا کے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 سال مکے میں گزرے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ پر محنت کی ہے، اپنے علاقے پر محنت کی ہے، اپنے محلے پر محنت کی ہے، اپنے لوگوں پر محنت کی ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پہلے دین کا پیغام اور اصلاح کا کام اپنے گھر والوں سے شروع کیجیے، بعد میں دوسروں کی طرف جائیے۔ جی، اور یہی قرآن کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنا اور پھر اپنے گھر والے، اس کے بعد پھر آدمی آگے قدم بڑھائے۔ آج کل امت میں اصلاح اسی لیے کم نظر آ رہی ہے اور فساد زیادہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ترتیب لوگ قائم نہیں رکھتے۔ حالانکہ اگر اس ترتیب سے محنت ہو اور اس ترتیب سے اصلاح کا کام کیا جائے، اس ترتیب کے ساتھ اگر لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، تو پھر ایک اچھا معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی کو یہی فکر ہے کہ میری اصلاح ہو نہ ہو لیکن امریکہ والوں کی اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو نہ ہو لیکن کینیڈا والوں کی اصلاح ہو جائے، لہٰذا وہ یہاں چھوڑ کے ہمیں اور وہاں امریکہ پھر رہا ہے اصلاح کرتا ہوا لوگوں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ یہاں والوں کی اصلاح ہوتی نہ وہاں والوں کی اصلاح ہوتی۔ تو قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے، قرآن نے اصلاح کا جو طریقہ بتایا، اگر وہ اپنایا جائے گا، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور وہی تمام نبیوں نے اپنایا ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کی فکر کی، بعد میں دوسرے لوگوں کی فکر کی۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، لیکن پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرے، پہلے خود اعمال پر کھڑا ہو جائے، پھر دوسروں کو اعمال پر کھڑا کرنے کی فکر کرے، پہلے خود برائیوں سے بچ جائے، پھر دوسروں کو برائیوں سے روکے۔ ایک آدمی داڑھی کٹاتا ہے اور دوسروں کو برائیوں سے روک رہا ہے، کوئی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا کہ پہلے خود تو برائی سے بچ جا، داڑھی کٹانا حرام ہے، تو حرام کام کر رہا ہے اور ہمیں حرام کام سے روک رہا ہے، یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے اس لیے ترتیب رکھی ہے پہلے اپنی اصلاح کر لو، یہاں سے یہاں تک، یعنی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، پہلے خود مسلمان بن جاؤ پورے، پھر جا کے دوسروں کو دعوت دو گے تو تمہاری بات میں اثر ہوگا۔ جی، ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، دوسروں کو من کرتا ہے بھائی سود نہ کھایا کرو، کوئی سنے گا اس کی بات؟ ایک آدمی داڑھی کٹا رہا ہے، دوسروں کہہ رہا ہے بھائی داڑھی رکھو، تمام نبیوں کی سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور جو داڑھی نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ مشرک کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں اس سے منہ پھیر لیں گے، جب وہ شفاعت کے لیے میدان محشر میں جائے گا حوض کوثر پہ، اللہ کے نبی وہاں سے اس کو بھگا دیں گے۔ سارے فضائل سنا رہا ہے لوگوں کو، لیکن خود اپنی داڑھی نہیں رکھتا، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی غیروں کی مشابہت سے بچو، اور خود اپنا لباس ایسا ہے کہ اس کو چھوڑتا ہی، تو اس کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے بھائی پہلے اپنی تو اصلاح کر لے، دوسروں کو بات ہی بتائیے۔ یہ ہے، لوگ کہیں گے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے، دیکھ تیری بیوی بے پردہ پھر رہی، تیری بچیاں بے پردہ پھر رہی، اور تیرے لڑکے نماز میں نہیں آتے، تیرے لڑکے یوں کر رہے، وہ پھر اس طرح تانے دیں گے لوگ۔ تو اس لیے پہلے شریعت نے ایک ایسی ترتیب رکھی ہے کہ اگر اس ترتیب سے ہم دین کا کام کریں گے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، بلکہ سب آدمی ہماری بات مانیں گے، یار واقعی آدمی جو ہے کھرا آدمی ہے،
یہ صرف کہہ نہیں رہا ہے بلکہ عمل بھی، خود بھی عمل کرتا ہے اس پہ۔ ان کے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے، یہ خود بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کے گھر میں بڑا دینی ماحول ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن جو آدمی خود دین پہ کھڑا نہ ہو، خود دین پہ نہ چلتا ہو، وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے تو اس کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے جو ترتیب شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اور اس ترتیب سے ہم کوئی بھی کام کریں گے دین کا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اثر بھی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کو حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں حضرات علماء اس کام کو کرتے آئے ہیں، وہی امت کو بتاتے ہیں، ممبر سے، محراب سے، جلسوں میں، تقریروں سے، لوگوں کے پاس جا کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، مرکزوں میں بٹھا کر لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ جماعت ہمیشہ سے امت میں رہی ہے، اور وہ علماء کی جماعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے پاس خود علم نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا علم دے گا؟ ایک آدمی کے پاس خود دین کا علم نہیں ہے تو دین کا علم لوگوں کو کیا دے گا؟ تو داعی بننے کے لیے آدمی کو پہلے خود علم رکھنا ضروری ہے۔ داعی بننے کے لیے پہلے آدمی کو دین کا علم خود اپنے پاس رکھنا ضروری ہے، تب جا کے وہ داعی بن سکتا ہے، جب جا کے دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن جب خود اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، نہ سیرت کا، تو لوگوں کو کیا دعوت دے گا؟ ظاہر سی بات ہے الٹے سیدھے واقعے سنائے گا، جھوٹے سچے، ادھر کی ادھر کی ہانکے گا کہ فلاں نے یوں کہا ہے، بزرگ نے یوں کہا، میں نے یوں سنا، میں نے یوں سنا، اور سنی سنائی باتیں آگے نقل کرتے رہے گا، اس سے گمراہی پھیلے گی۔ اس لیے حضرات علماء نے اس پر بڑی نظر رکھی ہے کہ جو آدمی بات کر رہا ہے، جو آدمی دین کی باتیں کر رہا ہے، دین کی باتیں لوگوں میں پھیلا رہا ہے، وہ کس درجے کا ہے؟ آیا اس کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ دین کی بات کر سکے بیٹھ کے؟ صرف سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرنا یہ تو فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی عمل پر لانا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے دعوت و ارشاد کا مسلسل جاری رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا 50 سال میں بدل جاتی ہے اور دوسری نسل آ جاتی ہے۔ پس اگر اصلاح کا عمل جاری نہیں رہے گا تو آدھی صدی کے بعد جہالت عام ہو جائے گی، اسلام کے اعمال میں خلل پڑ جائے گا، مسلمان بے دین بلکہ بد دین ہو کر رہ جائیں گے، اور اللہ کی مدد رک جائے گی۔ تو ہر دور ہر زمانے میں ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ فریضہ انجام دیا جاتا رہا ہے، ہر زمانے کے اندر۔ یاد رہے کہ اصلاح کرنے والوں کی اس جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں اور سب مل کر جماعت بنا کر کام کریں۔ الگ الگ جگہوں پر جو لوگ اصلاح حال کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ سب اس کا مصداق ہیں۔ کچھ لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اصلاح کر رہے ہیں امت کی، کچھ لوگ مدرسوں میں بیٹھ کے اصلاح کر رہے ہیں امت کی، کچھ لوگ مرکز میں بیٹھ کے اصلاح کر رہے ہیں امت کی، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اصلاح کر رہے ہیں امت کی، کچھ لوگ حجرے میں بیٹھ کے اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ سب اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس لیے کسی کے بھی عمل کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی دین کا کام کر رہی، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دین کا کام کر رہا ہے، دین کا کام تو میں کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ سب کو حسن ظن کے ساتھ اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 110۔ مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو، مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، جو ایک اہم دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ امر بالمعروف کہتے ہیں اچھائی کا حکم کرنا، حکم، درخواست نہیں، درخواست تو کہتے ہیں ریکویسٹ کرنا کسی سے نا، اور حکم ہوتا ہے آرڈر، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں حکم کی بات آئی ہے، درخواست کرنے کی بات ہے بھائی نماز پڑھا کر یار،
دیکھو ہمیں مرنا ہے ایک نہ ایک دن، ہمیں دنیا چھوڑنی ہے، دیکھو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دیکھو میرے بھائی نماز پڑھا کرو، میرے بھائی دین کا کام، یہ بھائی بھائی جو کر رہا ہے نا، یہ درخواست ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ اور حکم ایسا ہے چل نماز پڑھ کھڑا ہو، کبھی نہ کہیں کا سوتا رہتا ہے پڑا ہوا۔ یہ آدمی کس کو کہے گا؟ جو ماتحت ہوگا، اور وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں گھر میں، بیوی ہے، جو ماتحت لوگ ہیں ان کو تو حکم کر سکتا ہے، لیکن جو باہر لوگ پھر رہے ہیں ان سے کیا کرے گا؟ درخواست کرے گا۔ ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے ان کو سمجھا ہی تو سکتا ہے، آرڈر تھوڑی دے سکتا ہے ان کو کہ یہ کر اور وہ کر۔ تو اس کا سب سے پہلا مصداق امر بالمعروف کا اپنے گھر والے ہیں، کیونکہ گھر والوں سے یہ آدمی اتنی سختی سے بول سکتا ہے، باہر والوں سے بول کے دکھا دے، ہڈی پسلی ایک ساتھ کر دیں گے اس کی۔ اور دوسرا اس آیت کا مصداق علماء نے لکھا ہے اسلامی حکومت۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی، پھر اسلامی حکومت ڈنڈے سے منوائے گی کہ نماز کے ٹائم پہ دکان کھول کے دکھا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ چنانچہ سعودی عرب میں جب پہلے نیک لوگوں کی حکومت تھی تو وہاں متوع ہوتے تھے، کوڑا لے کے پھرتے رہتے تھے بازاروں میں، جہاں اذان ہوئی کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ جو دکان پہ رک جائے، سارا بازار خالی، ساری دکانیں خالی، سب مسجد کی طرف، اور اگر کوئی مل گیا تو پھر رہے کوڑا ہاتھ میں لے کے بھگا رہے۔ یہ اسلامی حکومت کا ڈنڈا کہ اللہ کا حکم منوا رہے ہیں سختی سے، یہ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم درخواست نہیں، ہاتھ جوڑ کے نہیں، بلکہ حکم، ڈنڈے کی طاقت پہ، حکومت کے زور پہ، کہ اگر ایسے نہیں مانتے تو ایسے مانو گے۔ جیسے اسلامی حکومتوں میں بڑی سختی ہوتی ہے اسلام پر عمل کرنے میں، جب تم مسلمان ہو اور اسلامی حکومت ہے، تم یہاں رہ کے اگر اسلام پہ نہیں چلو گے کہاں جا کے چلو گے؟ تو اس لیے حکومت ڈنڈے سے منواتی ہے ایسے لوگوں کو۔ اور نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ کام جو ایک اہم دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ ہے۔ گویا آیت کریمہ میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں 3 خصوصیات موجود رہیں گی، وہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، یہ امت مجموعی طور پر اس اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اسلامی حکومت ہے ہی نہیں کہیں، مسلمانوں کی حکومت تو ہے لیکن اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے اب، اور اگر ہے تو وہاں تو خود بے حیائی کے اڈے کھل رہے ہیں، وہاں تو خود بے شرمی کے اڈے کھل رہے ہیں، وہاں تو خود بے دینی پھیل رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، اور تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو کہنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ 2 دن کوئی بچہ اسکول نہ جائے تو اس کا راشن پانی بند کر دیتے ہیں گھر والے، دھکا دیتے ہیں، باپ گالی گفتار پتہ نہیں کیا کیا سناتا ہے، اور 3 دن کام پہ نہ جائے دکان پہ تو پھر دیکھو اسی کیسی ایسی تیسی کرتے ہیں، اور اسے مہینہ ہو گیا مسجد میں آئے ہوئے، اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں بولتا، کوئی سب خاموش ہے۔ یہ دیکھو، یہ لوگوں نے اچھائی کا حکم کرنا اپنے ماتحتوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے عذاب مسلط ہو رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کی طرف داعی اور مصلح بنا کر بھیجی گئی ہے، اور عالمگیر دعوت و تبلیغ کے منصب پر فائز کی گئی ہے، جس کا کام لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور باطل سے روکنا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک دعوت و تبلیغ امت پر فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دعوت دینا فرض ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں ایسی جماعت ایک ہونی چاہیے جو دعوت حق کا کام کرتی رہے اور انسانیت کو اسلام کی طرف بلاتی رہے، اسلام کی طرف، یہ ہے دعوت اصل۔ اور اگر کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کرتے رہیں تو اجر تو انہی کو ملے گا، لیکن پوری امت گناہ سے بچ جائے گی، اور اگر کوئی نہ کرے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ معروف میں تمام نیکیاں داخل ہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، مسلمانوں کی اصلاح کرنا، یہ سب معروف کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح منکر میں تمام برائیاں شامل ہے، کفر بھی، فسق بھی، حرام اور مکروہات کا ارتکاب بھی۔ نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، قلم سے بھی روک سکتے ہیں، طاقت اور قوت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اثر اور رسوخ سے بھی روک سکتے ہیں،
انفرادی طور پر بھی، اجتماعی صورت میں بھی، یہ تمام ہی صورتیں معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک طریقہ سمجھ لینا کہ بس یہی دعوت کا کام ہے اور یہی دعوت کا ایک طریقہ ہے، جو دعوت کا کام اس طریقے سے کرے گا تو دعوت سمجھی جائے گی، اس طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرے گا تو یہ دعوت نہیں سمجھی جائے گی، یہ گمراہی ہے۔ دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، قلم سے، پین سے لکھ کے، کسی نے کوئی جیسے حالات آتے رہے دنیا کے اندر، سود کے خلاف ہم نے کتاب لکھ دی کہ سود حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ قلم سے روک دیا ہم نے امت کو۔ ایسے گانا بجانا، اس میں آ رہا ہے آگے، گانا بجانا حرام ہے، ہم نے لکھ دیا قلم سے اپنے، گانا بجانے کا یہ گناہ ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، یہ بھی امت کو روک دیا۔ اس میں آیا ہے کہ بے شرمی، بے حیائی، ننگا پن، ننگا ناچ، اور ایسے ہی بہت سارے آگے گناہ اس میں آ رہے ہیں کتاب کے اندر، تو یہ قلم سے روکنا ہے لوگوں کو، یہ بھی دعوت کا کام ہے، یہ بھی دعوت کا طریقہ۔ طاقت سے بھی، آپ گھر میں بڑے ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، آپ کی بات گھر میں چلتی ہے تو آپ مکہ مار کے بھی، ڈنڈا مار کے بھی، اور اپنا طریقے سے منوا سکتے ہیں اپنے ماتحتوں کو۔ یا آپ اگر حکومت میں ہیں، پاور میں ہے، اسلامی حکومت ہے، تب بھی آپ زور زبردستی سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ خیر بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اصلاح کے، کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے کہ بس یہی ایک کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، یہ سمجھنا گمراہی ہے، غلط ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، جیسا جس کا موقع ہو تو آدمی اس طریقے پر چل کر یہ ذمہ داری اپنی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔